پاکستان پر امریکہ کی طرف سے مختلف ادوار میں ڈالروں کی برسات ہوتی رہی ہے۔ اتفاق سمجھ لیجئے یا جو کچھ بھی، یہ برسات پاکستان پر ڈالر جس طرح سے دھڑا دھڑ برسائے گئے، وہ زیادہ تر فوجی حکمرانی کے دوران ہی ایسا ہوتا رہا۔ ویسے تو دیگر ادوار میں بھی ایسا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر فوجی حکمرانی میں پاکستان پر امریکہ کی طرف سے ڈالر نشاور کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا روس کے خلاف افغانستان میں جنگ میں، اور یہ سرد جنگ تھی، اور امریکہ کی طرف سے پھر گرم جنگ جو افغانستان پر مسلط کی گئی، یہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، اس میں بھی پاکستان پر ڈالروں کی برسات کی گئی۔ اور اب بھی لگتا یہی ہے گو کہ آج فوجی حکمرانی نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کو حکومتی سطح پر بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، اور معاملات وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے اور نظر بھی ایسا ہی آتا ہے، کیونکہ یہ نالائق ٹولہ جو آج کل اقتدار میں ہے، اگر فیلڈ مارشل صاحب ان کا ساتھ نہ دیں تو پاکستان کی معیشت بری طرح سے ڈوب چکی ہوتی۔ پاکستان میں جس طرح سے نظم و انصرام چلایا جاتا ہے، ان کے بس اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو دہشت گردوں کے ہاتھوں اتنے زیادہ مجبور ہو جائیں کہ یہ بھاگ کھڑے ہوں۔ یہ تو فیلڈ مارشل صاحب پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو قائم کیا گیا ہے، ان کو کھڑا رکھا گیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح کا آج کل ہائیبرڈ سسٹم ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ملا جلا سسٹم ہے، یہ تو آج کے ہمارے حکم جیسے کہ خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملا جلا حکمرانی کا سسٹم ہے یا نظام ہے، لیکن دراصل معاملات کس کے ہاتھ میں ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو آج کل پاکستان پر ایک مرتبہ پھر ڈالروں کی برسات کیسے ہونے لگی ہے۔ ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے یہ دی گئی خبر ہے، اور رائٹر کے حوالے سے انہوں نے یہ خبر دی ہے، جس میں فیلڈ مارشل کے لیے کچھ مشکلات کی بات کی گئی ہے کہ ٹرمپ آپ کہیں گے کہ غزہ میں اپنی فوجیں بھیجے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے 2-2.5 منٹ کی یہ خبر ہے، اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں جس طرح سے انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے یہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اس پر اپنا تبصرہ کریں گے۔ پاکستان کے حالیہ اشروں کے سب سے طاقتور فوجی سربراہ کو اپنے حال ہی میں حاصل کردہ غیر معمولی اختیارات کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا ہے، کیونکہ امریکہ اسلام آباد پر زور دے رہا ہے کہ وہ غزہ کے لیے مجوزہ انٹرنیشنل فورس میں فوجی دستے فراہم کرے۔ بعض تجزیہ نگاروں کو خدشہ ہے کہ یہ قدم اندرون ملک شدید رد عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ ذرائع نے رائٹر کو بتایا کہ توقع ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر آئندہ ہفتوں میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ 6 ماہ میں یہ ان کی امریکی صدر سے تیسری ملاقات ہوگی، جس میں غزہ فورس کا معاملہ مرکزی نقطہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے میں مسلم ممالک کی ایک فورس کی تجویز دی گئی ہے، جو 2 سالہ اسرائیلی جارحیت سے تباہ فلسطینی علاقے میں تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کے لیے عبوری مدت کی نگرانی کرے۔ متعدد ممالک اس مشن پر محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ کی عسکری تنظیم حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش انہیں تنازع میں گھسیٹ سکتی ہے اور ان کے فلسطین نواز اور اسرائیل مخالف عوامی حلقوں کو مشتعل کر سکتی ہے۔ تاہم فیلڈ مارشل عاصم منیر نے غیر متوقع مزاج کے حامل ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے ہیں، تاکہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان برسوں کی بد اعتمادی کو دور کیا جا سکے۔ جون میں غیر معمولی طور پر انہیں وائٹ ہاؤس میں ظہرانے کی دعوت دی گئی۔ واشنگٹن میں قائم اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو برائے جنوبی ایشیا مائیکل گوگل مین کے مطابق پاکستان کی جانب سے غزہ استحکام فورس میں حصہ نہ لینا ٹرمپ کو ناراض کر سکتا ہے، اور یہ اس ریاست کے لیے معمولی بات نہیں جو امریکی سرمایہ کاری اور سیکیورٹی امداد کے حصول کے لیے ان کی خوشنودی برقرار رکھنے کی خواہاں دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان جو دنیا کا واحد مسلم ایٹمی ملک ہے، ایک تجربہ کار فوج رکھتا ہے جو 3 بار حریف انڈیا سے جنگ لڑ چکی ہے، جن کا رواں سال ایک مختصر مگر بھیانک تصادم ہوا۔ پاکستان کو کئی علاقوں میں بغاوتوں کا سامنا ہے اور اس وقت عسکریت پسند جنگجوؤں کے خلاف سخت لڑائی میں مصروف ہے، جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔
رائٹر کی اسی خبر میں بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو رواں ماہ تینوں افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جس کے تحت وہ فضائیہ اور بحریہ کی قیادت بھی کریں گے اور ان کی مدت ملازمت 2030 تک بڑھا دی گئی ہے۔ آئینی ترمیم کے تحت وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات برقرار رکھیں گے اور کسی بھی فوجداری کارروائی سے تا حیات استثناء حاصل ہوگا۔ گوگل مین کے مطابق پاکستان میں بہت کم افراد کو عاصم منیر جتنا خطرات مول لینے کا موقع حاصل ہے۔ ان کے پاس اب بے لگام اختیارات ہیں جو آئینی تحفظ کے حامل ہیں۔ بالآخر اصول وہی ہوں گے جو وہ طے کریں گے۔ خبر تو آگے بھی چل رہی ہے لیکن ہم یہیں پہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور اپنا تبصرہ اس پر شامل کرتے ہیں۔ یہ خبر آپ نے ملاحظہ کر لی اور اس خبر پر کئی یوٹیوبر کی طرف سے بھی تبصرہ کیا گیا ہے، کئی صحافیوں نے بھی اس پر بات کی ہے، کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ فیلڈ مارشل صاحب پھنس گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل کو عالمی سطح پر بڑے بڑے لیڈروں کی حمایت حاصل ہے اور وہ پاکستان کے اندر بھی اسٹیک ہولڈرز میں اور خصوصی طبقات کے اندر بڑے مقبول ہیں۔ ایسی مقبولیت کسی بھی فوجی سربراہ کے حصے میں کبھی ماضی میں نہیں آئی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب آج کل کمانڈر ڈیفینس فورسز بھی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ طاقتور ہیں اور جس طرح سے انہوں نے معاملات کو ہینڈل کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر ان کی طرف سے جس طرح سے صورتحال ہے، جس طرح سے پاکستان کے خاص حلقوں میں اشرافیہ میں ان کی پذیرائی ہے اور جس طرح سے عالمی سطح پر بڑے بڑے لیڈران بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی بہت بڑا فیصلہ کر دیں، حتیٰ کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی اعلان کر دیں یا فیصلہ کر لیا جائے، یہ ہم فرض کر رہے ہیں، تو بھی ان کو پاکستان کے اندر بہت بڑی پذیرائی مل سکتی ہے، کیونکہ شخصیت کا اپنا بھی کچھ اثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے سٹیک ہولڈرز کو، خاص لوگوں کو، خاص طبقات کو اپنے زیر اثر لیا گیا ہے، یا ان کی شخصیت کا یہ طلسم ہے کہ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ آج کل کوئی پاکستان کا طبقہ ایسا نہیں ہے جو ان کی حمایت پر کھڑا نہ ہو۔ تحریک انصاف کی الگ بات ہے، بہرحال ان کا اپنا ایک موقف ہے، اپنا ایک سٹانس ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو خاص ہیں، جو بڑے بڑے طبقات ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان میں جو وکلا ہیں، جج حضرات ہیں اور بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، جس کو بھی آپ لے لیں، ان کے ساتھ جس طرح سے وہ کھڑے ہیں، پہلے کسی بھی حکمران کے ساتھ یا فوجی سربراہ کے ساتھ اس طرح سے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو مقبولیت ان لوگوں کے اندر ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو جو بھی وہ فیصلہ پاکستان کے لیے پاکستان کے اندر کر دیں، پاکستان سے باہر کر دیں، جیسا کہ کہا کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یقینی طور پر ان کے پاس دلائل ہوں گے اور ان لوگوں کو وہ قائل کر لیں گے۔ اگر کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اگر غزہ میں فوج بھیجی گئی اور انہوں نے وہاں پہ حماس کی حمایت نہ کی، حماس کے خلاف کھڑی ہو گئی، حماس کو وہاں سے ڈس آرم کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا فساد برپا ہو جائے گا اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ وہاں پہ جو کچھ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، وہاں پہ دیکھا جائے گا، لیکن وہاں سے جب یہاں پہ خبریں آئیں گی، جب یہاں پہ بتایا جائے گا کہ وہاں پہ اس طرح سے ہو گیا اور بیانیے کو منفی کرنے کے لیے ہمارے چینل موجود ہوں گے، ہمارے صحافی موجود ہوں گے، ہمارے یوٹیوبر موجود ہوں گے، تو وہ اس طریقے سے سارے معاملے کو پیش کریں گے، تو پاکستان میں خاص لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کا کیا گیا فیصلہ ہوگا اس کو جس طرح سے دیکھیں گے، جس طرح سے وہ بیانیہ بنائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ اصل معاملہ ہوتا ہے ٹیکل کرنے کا، ہینڈل کرنے کا اور معاملات کو دیکھنے کا اور سنبھالنے کا۔ فیلڈ مارشل صاحب اس حوالے سے بڑی ہی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ٹرمپ صاحب کس طرح سے عمران خان کے حق میں بات کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ٹرمپ صاحب صدر بنتے ہیں اور ان کا فیلڈ مارشل صاحب سے رابطہ ہوتا ہے، اس کے بعد سے ٹرمپ صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان دن عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے، بعد میں فیلڈ مارشل بنے ہیں، لیکن ان کی عزت اور توقیر جس طرح سے ٹرمپ کی نظروں میں تھی، فیلڈ مارشل بننے کے بعد اس میں مزید زیادہ اضافہ بھی ہو گیا۔ باقی جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، قطعی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم کی فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں
نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اگر ٹرمپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ ٹرمپ ہمارے سے ہاتھ کیوں کھینچیں گے، اس کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ اسی وقت کسی کے اوپر سے ہاتھ کھینچتے ہیں جب کوئی بات کریں تو اس کی نفی کی جائے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات اس لیے نہیں ہوں گی کہ ٹرمپ صاحب اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں، تجویز پیش کرتے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب اس کو جس طریقے سے لیں گے، جس طریقے سے اس کا حل بتائیں گے، جس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، ٹرمپ صاحب مطمئن ہو جائیں گے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ٹرمپ ہو یا کوئی امریکی کوئی بھی صدر ہو، وہ کسی کے سر سے ہاتھ اسی وقت اٹھاتا ہے جب آگے سے کوئی نیگیٹو بات کی جاتی ہے یا بات نہیں مانی جاتی۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ جیسے ہی فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے کوئی مطالبہ رکھیں گے تو یہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو ڈیموکریسی ہے، تو فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ وہ کیوں رابطہ رکھیں گے؟ یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے سارے معاملات فیلڈ مارشل صاحب ہی کے ساتھ طے ہوئے ہیں۔ اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کے سامنے مطالبہ کوئی بھی رکھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ فیلڈ مارشل صاحب ان کو انکار کریں گے، بلکہ یہ ان کو بتانے کی کوشش کریں گے، اپنی تجویز سامنے رکھیں گے، اپنی رائے بھی رکھیں گے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کا کوئی بھی تقاضا، کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جو پاکستان کے لیے ماننا ناممکن ہو، وہ غزہ میں فوج ہو یا کوئی اور ہو۔ وہاں پہ صورتحال یہی ہوگی جس طرح سے ہماری فوج کی طرف سے کہا گیا، جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہماری فوج وہاں پہ جائے گی لیکن حماس کے خلاف نہیں لڑے گی۔ فوج ایک دفعہ وہاں پہ چلی جاتی ہے تو وہاں پہ جو کمانڈر ہوگا اس نے ہی فیصلے کرنے ہیں۔ وہاں پہ جو مشترکہ افواج کا کمانڈر ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج سے کیا کام لیتا ہے۔ اگر حماس کو ڈسارم کرنے کا کام بھی لے لیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے فیلڈ مارشل صاحب کی جو حکمت عملی ہوگی وہ بھی فول پروف ہوگی، اس لیے کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ امریکہ اور فیلڈ مارشل صاحب کے مابین یا ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کے مابین کسی قسم کی غلط فہمی ہو جائے گی یا کسی قسم کے اختلافات ہو جائیں گے اور فیلڈ مارشل صاحب کو یا پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہماری باتوں پر تھوڑا سا غور کیجیے۔ اللہ حافظ۔